عقائد عالم علیہ السلام کا پہلا حق تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے. اب وہ محبت کس انداز سے کرنی ہے، اس محبت کا انداز تکلم اور انداز عمل کیا ہونا چاہیے. ہم اس پر آپ کو 2 احادیث ابن ماجہ ہی کے اندر موجود ہے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو وہاں پر عقائد عالم مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ حضور کے ساتھ موجود تھے، اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان دی اور فرمایا وَإِنِّي أَسْأَلُ أَن تَأْذِينِكَ فَأَخْبِرْنِي أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ فَكُنَّا بِبَعْدِ الطَّرِيقِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ نَحْنُ مُتَنَكِّبُونَ. فرمایا حضور نے حکم دیا بھائی کوئی اذان پڑھے، غالباً حضرت بلال تھے، انہوں نے اذان پڑھی. ابو محذورہ فرماتے اذان میں نے سنی، اور اذان سننے کے بعد میں نے اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے سٹائل میں اب دنیا میں کسی کی نقل اتارے تو اگلے کو غصہ چڑھتا ہوئے میری نقل اتار رہا، لیکن دین کے معاملے میں نقل کرنا ایک ایسی نقل ہے جس پر اجر ہی اجر، ثواب ہی ثواب ہے. اچھے کام میں کسی کی نقل کرنے سے بندے کو ثواب ہی ملتا ہے. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ابھی بعد میں بنے، ابھی یہ کافر ہے مکہ میں. تو فرمایا میں نے نقلیں اتارنا شروع کر دی. فصلحنا نکہیہ نہزہ بھی فسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں نے بلال رضی اللہ عنہ کے سٹائل میں نقل اتاری ہے تو یہ بات حضور نے وہ اذان کے الفاظ سن لیے. کون پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ سارے اذان کے الفاظ نبی علیہ السلام نے جو سنے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام فارسل الینا قوما فقعدونا بین یدی، حضور نے فرمایا اس کو پکڑ کے لاؤ، یہ جو اذان پڑھ رہے ہیں الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کو پکڑ کے لاؤ. جب لایا گیا فقال ایکم الذی سمعت صوته قد ارتفع فاشار الی القوم كلهم وصدقوا فارسل كلهم وحبسني وقال لي قم فاذن. حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے جب حضور کو کے پاس لے جا کر بٹھایا گیا رسول اللہ یہ تھا تو حضور نے پوچھا بھائی تم سب میں بلند آواز کس کی ہے، اونچی آواز والا کون ہے؟ سب نے الفاظ گائے یا رسول اللہ یہ ہے ابو محذورہ، اس کی آواز بڑی اونچی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاشار الی القوم كلهم وصدقوا فارسل كلهم وحبسني قال لي قم فاذن. حضور نے فرمایا میرے لیے کھڑے ہو کر اذان نہیں پڑھو گے، جیسے ابھی پڑھ کے دکھائیے دوبارہ پڑھو. فقمت، حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا. ولا شيء اكره الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به فقمت بين يدي رسول الله فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعزينا هو بنفسه. فرمایا جب تک حضور کے حکم سے میں کھڑا نہیں ہوا تھا، فرمایا کائنات میں میرے دل میں نبی پاک سے بڑھ کر کسی کی نفرت نہیں تھی. اس سے پہلے، اس بات سے پہلے پوری دنیا میں سب سے زیادہ نفرت نعوذ باللہ میں نبی علیہ السلام سے کرتا تھا. لیکن فرمایا جب کھڑے ہو کر اذان کہی اور آپ کا دو عالم علیہ السلام نے میرے سامنے الفاظ پڑھے، چونکہ وہ جو پہلی اذان پڑھی تھی وہ تو نقل میں پڑھی تھی، پتہ نہیں تھا کیا پڑھنا ہے، بس نقل، جیسے بلال پڑھ رہے ہیں نقل مار رہے ہیں پیچھے. تو فرمایا میں نے اذان جب پڑھ دی، حضور الفاظ پڑھتے اور میں پیچھے دہراتا اور اپنی آواز کو اونچی رکھتا اور بلند رکھتا جیسے اذان کا سٹائل ہوتا ہے. حضور نے وہ سارے الفاظ دہرا دیے. فرمایا جب میں اذان پورا کر چکا، جب اذان پوری ہوگی ثم دعانی حين قضيت تعذيري فأعطاني سرة فيها شيء من فضة ثم وضع يدا على ناصية أبي محذورة ثم أمر على وجهه ثم على تدیئه ثم على کبدیه ثم بلغت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرة ابی محذورہ. اذان کے بعد نبی علیہ السلام نے انعام کیا دیا بھائی ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ ہے صحابہ کی محبت رسول.
فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے میرے سر کے بالوں سے ہاتھ رکھا اور میرے چہرے پر پھیرا، اور چہرے پر پھیرنے کے بعد سینے پر ہاتھ پھیرا، اور ناک تک نبی علیہ السلام یہ پیٹ تک ہاتھ لے کر آئے، اور یہاں تک لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے الفاظ فرمائے، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ لک و بارک علیک، اللہ تمہیں برکت عطا کرے، اللہ تمہیں برکت عطا کرے۔ فرمایا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرتنی بالتعظیم بمکہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ایسا کریں مکہ کا حرم کعبہ کا موزن بنا دیں۔ نبی علیہ السلام نے موزن بنایا، اور قال نعم، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم موزن ہو، آج سے تم نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر تم نے اذان پڑھنی ہے۔ قد امرتک فذهب كل شيء كان لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من كراهيه وعاد ذلك كله محبتي لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقدمت على عتاب بن اسید عامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فاذنت معه بالصلاه امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا واللہ اس معاملے سے قبل میرے دل میں سب سے بڑھ کر نبی پاک کا بغض تھا، لیکن اس معاملے کے بعد کائنات میں اگر میرے دل میں سب سے زیادہ پیار ہے تو وہ حضور کا ہے۔ اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب یہ بعض لوگ نا اس حدیث سے ایک غلط مطلب لیتے ہیں، وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بال جس پر نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تھا، وہ بال ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی نہیں کاٹے۔ تو لوگ کہتے تھے یہ بال کیوں نہیں کاٹتے؟ کہ اس لیے ان بالوں پر میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا ہے۔ وہ بال بھی صحابہ سنبھال کے رکھتے جس پر ایک مرتبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پھر جاتا۔ حضرت ابو محذورہ نے آخری وقت تک وہ بال نہیں کاٹے مکہ میں رہنے کے باوجود، حالانکہ مکہ میں ہر سال حج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی، لیکن حضرت ابو محذورہ نے بال نہیں کٹوائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی محبت میں کہ حضور علیہ السلام نے ان کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے تو میں یہ نہیں اس کو میں نے کاٹنا، اور اس کو ہمیشہ، اور حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ بال اتنے بڑھ گئے تھے کہ جب وہ بال کھولتے تو پاؤں کے نیچے تک وہ بال آئے جاتے۔ اور ایتھے کو نوری پوری سرکار والے وہ حوالہ اپنا دلیل نہ نکالے کہ نوری پوری سرکار کے بالوں پر سرکار نے ہاتھ نہیں پھیرا تھا۔ کئی لوگ ملنگوں کے پھر حوالے جاتے یہی سے نکالتے ہیں۔ وہ پنڈی میں ایک پیر صاحب ہے، اتنے بڑے بڑے بال ہیں ان کے، عالم بھی ہے علاقے، پیر بھی ہے، کالی سی پگڑی پہنی ہوتی، بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی بھی ہے، دین کی بات کرتا ہے لیکن وہ بال اتنے بڑے بڑے۔ تو دلیل کیا دیتا ہے جی؟ حضور نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کے طریقے پر چلو، جس کے طریقے پر بھی چلو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو ابو محذورہ نے بھی بال رکھے تو میں نے بھی رکھ لیے، تو کون سا فرق پڑ گیا؟ اور بھائی ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ کے بالوں پر نبی پاک نے ہاتھ پھیرا تھا، تیرے میرے بالوں پر سرکار نے ہاتھ نہیں پھیرا۔ ہمیں حکم یہی کہ ہم کٹوائیں گے، ہم اتنے بڑے بال نہیں رکھ سکتے، کندھوں سے نیچے جو بال ہیں وہ حرام ہیں۔ حضور نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر جو عورتوں جیسی تشبیہ بنائیں، اور ایسے عورتوں پر جو مردوں جیسی تشبیہ بنائیں، حرام ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے نبی علیہ السلام سے کیسے محبت کرتے تھے۔ اب ایک اور صحابی ہے، ان کی بات بھی ذرا سن لیں۔ یہ صحابی نبی کریم علیہ السلام کے حضرت کبشہ الانصاری، یہ کون ہے؟ حضرت حسان ابن ثابت کے سوتیلے بھائی ہیں۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ حضور کے نعت خوان، ان کے بھائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ داخلہ، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل علیہ وعند قربۃ معلقہ، فرمایا نبی علیہ السلام ایک دفعہ ہمارے گھر تشریف لائے، اچانک اتفاقی طور پر کوئی کام تھا، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، کوئی پری پلان نہیں تھا کہ حضور نے آنا ہے، نبی علیہ السلام آ گئے۔ گھر میں ایک، فرمایا وعند قربۃ معلقہ، گھر کے اندر ایک مشک جو ہے پانی کی مشکیزہ وہ لٹک رہا تھا، جس سے لوگ آج کل تو کولر شولر آ گئے یا بوتلیں ہیں، اس زمانے میں مشکیزے ہوتے تھے گھروں میں لٹکے ہوئے، مشکیزے میں پانی تھا، چمڑے کا مشکیزہ تھا۔ فشرب منها وهو قائم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے، حضور نے کھڑے کھڑے جلدی جلدی وہ پانی پیا مشکیزے سے، اور مشکیزہ دوبارہ ٹانگ دیا۔ تبتغي برکۃ فقطعت فم القربۃ تبتغي برکۃ موضع فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا واللہ ہم نے وہ حصہ جس پر آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہونٹ مبارک لگائے تھے، ہم نے وہ کاٹ کے وہ حصہ اپنے پاس محفوظ رکھ لیا تبرک کے طور پر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان لوگوں کی محبت اور عقیدت تھی۔ اور یہ کہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کیسا وہ اپنے حضور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، کہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ہونٹ لگائے وہ بھی سنبھال لیا،
اور بلکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا نبی ولی تو بڑی چیز ہے، ان کی استعمال شدہ چیزیں بھی لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں اور مسئلے حل کر دیتے ہیں. اب سنیے، صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہر روز مدینہ منورہ کے باہر سے، دیہاتوں سے، مختلف علاقوں سے عورتیں آتی، اور کسی کا بچہ بیمار، کسی کا کوئی بیمار آتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کرتا نکالتی اور پانی میں اس کرتے کے کچھ حصے کو ڈبوتی اور وہ پانی بیمار کو دے دیتی، اس کو شفا مل جاتی. تو کسی نے کہا کہ یہ کرتا کون سا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرمایا یہ وہ کرتا ہے جو نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے. اب مجھے بتائیں یہ عقیدہ آج کے ان نجدیوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا کہ یہ لوگ صحیح ہیں نا حدیث میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک جس کپڑے پر لگ جائیں وہ کپڑا بھی شفا دیتا ہے. یار اگر قرآن ہے، سورہ یوسف پڑھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ او بچے بیٹھ جا بیٹھ جا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام وہ آنکھوں سے نابینا ہے. فرمایا یہ قمیض میری لو، جا کے اپنے والد کے آنکھوں پہ رکھ دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اب لوگ کہیں جی نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا نبی ولی تو بات کی باتیں ہیں، ان کی قمیضیں بھی شفا دیا کرتی ہیں. تو صحابہ اکرام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت اور تعظیم کیا کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا وہ چیزیں سنبھالی گئی. بلکہ کل میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے موقع پر آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حلق فرمایا اپنے بال مبارک، اور ایک صحابی کو کہا یہ بال سارے جمع کرو اور باہر جا کر جتنے صحابہ ہیں ان میں تقسیم کر دو. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ سارے بات جمع کیے اور سارے صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک وہ تقسیم کر دیے. آج جو لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے ہے جی یہ اتنے منہ مبارک، تو بھائی منہ مبارک کی نشانی بھی سمجھ لیجئے نا. ایسے تو نہیں جناب، آج کل تو یہ بڑا ایک کاروبار بھی چلا ہوا ہے منہ مبارک کا، جی اتنے لاکھ دو ہم آپ کو منہ مبارک دے دیں گے، اور لوگ حضور کے نام پر دھوکہ کر رہے ہیں. مدینہ منورہ میں گیا، وہاں بھی لوگوں نے بتایا کہ حضور کے تبرکات کے نام پر بہت دھوکہ فراڈ چل رہا ہے. اور کون کر رہے؟ بڑے بڑے دیندار مولوی صاحبان اور پیران عظام کہ جی منہ مبارک دیں گے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کسی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس نبی علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں. اب کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق، امام زین العابدین کے پوتے ہیں، امام حسین کے پڑپوتے امام جعفر صادق. آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ہے نا اس کو لے گئے منہ مبارک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک پر جس کا دعویٰ تھا وہ 5 بال تھے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ منہ مبارک سامنے رکھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر درود السلام پڑھنا شروع کیا. وہ منہ مبارک میں سے 2 منہ مبارک حرکت آئی اور 3 منہ مبارک، وہ منہ مبارک تھے نہیں، خالی بال تھے، وہ نہیں لے. آپ نے فرمایا یہ 3 پھینکو، یہ منہ مبارک نہیں، یہ 2 منہ مبارک ہیں، کیونکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جاتا ہے تو منہ مبارک کے اندر حرکت آ جاتی ہے. تو آج کل جی محفلوں پہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نہیں، ہم جی منہ مبارک کی زیارت کروائیں گے. تو منہ مبارک ہمارے شیخ کے پاس بھی 2 منہ ہیں، اور جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو ہلنا شروع کر دے. لاگے بند شیشے میں ہے، نہ اندر ہوا ہے نہ اور کوئی مسئلہ ہے. درود و سلام پڑھو تو وہ ہلتے ہیں، حرکت محسوس ہوتی ہے اس کی. تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ایسے پوری دنیا میں پھیلے. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک تو چلو جسم کا حصہ ہے نا نبی علیہ السلام کا. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بول مبارک فرمایا. اب صحابہ کے اپنے نبی سے محبت اور عقیدت کا انداز دیکھیے. چلے یہ تو آپ نے واقعہ پہلے سنا ہوگا کہ حضور نے بول فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو خادمہ تھی اس نے وہ پی لیا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ حالانکہ ایک پیشاب کے قطرے پر حضور نے کیا فرمایا؟ قبر کا عذاب ہے. اگر پیشاب کے قطرے سے نہیں بچو گے تو قبر کا عذاب ہوگا. لیکن وہ صحابیہ نے پی لیا پانی سمجھ کے. لکڑی کے پیالے میں حضور نے بول فرما لیا. سردیوں کی راتیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں کوئی تکلیف تھی جس کی وجہ سے حضور اٹھ کے تشریف نہ لے جا سکے. ایک پیالے میں حضور نے بول فرما دیا، اور وہ اکثر حضور کے چارپائی کے نیچے رکھا ہوتا تھا کہ اگر رات کو کوئی تکلیف والا مسئلہ ہو تو اس میں بول فرما کے نبی علیہ السلام پھر آرام فرما لیتے تھے. وہ صحابی نے پی لیا. حضور نے فرمایا اللہ نے تیری آنے والی 7 نسلوں کو پیٹ کے مرض سے محفوظ کر دیا. اب جابر بن عبداللہ انصاری ہے،
سنیے دیکھیں یہ ہے عقیدت و محبت رسول. جنگ خندق کا موقع ہے, 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان جنگ خندق کھود رہے ہیں, اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو روٹی نہیں ہے, موسم سرد ہے, سردی کا موسم تھا. آپ کو پتہ سردی کے موسم کی بھوک بھی کیسی ہوتی ہے, بڑی شدید ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے جو مجھے مل جائے, سوکھی روٹی مل جائے, بندہ کھانے کو تیار ہو جاتا ہے. اب 14 صحابہ خندق کھود رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ بھوک لگی ہے, پیٹ میں پتھر باندھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا تم نے ایک پتھر باندھا, دیکھو میں نے 2 باندھے ہیں. خود نبی علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس حضرت جابر آئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 4 سے 5 بندوں کا کھانا گھر میں ارینج ہو سکتا ہے, آپ اپنی مرضی کے بندے لے آئیں, گھر میں آ کے تناول کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم کھانا تیار کرواؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا تھا وہ دیکھ رہا ہے کہ چھوٹا سا 6 ماہ کا بالکل بکری کا بچہ انہوں نے ذبح کیا. بیٹے نے دیکھا کہ باپ بکری ذبح کر رہا ہے, تو دیکھیں اس لیے احتیاط کرنی چاہیے, بچوں کے سامنے وہ کام کریں کہ اگر وہ تمہاری نقل کرے تو بچوں کو نقصان نہ ہو. چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی نے لٹا کے اس پہ چھری پھیر دی جیسے بکری پر پھیری تھی. اب حضور تشریف لا رہے ہیں, اور نبی علیہ السلام پہلی گھر میں مصیبت تو یہ ان کے بن گئی کہ ایک بچے کو ذبح کر دیا, اور دوسرا بچہ جب گھبرایا اس نے چھت سے چھلانگ لائی, وہ بھی اللہ کو پیارا. جابر بن عبداللہ انصاری حضور کو دعوت دے چکے, اور نبی علیہ السلام کے پاس جا کے یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ حضور 2 بچے اللہ کو پیارے ہو گئے. کہا کہ جا کے بیوی کو کہا بچوں کو چھپا دو, حضور کھانا کھا لیں پھر بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام تکلیف نہ ہو. حضور جب وہاں گئے بتانے یا رسول اللہ کھانا تیار ہے, حضور نے اعلان کر دیا آ جاؤ بھائی, جابر نے سب کی دعوت کی ہے. اب ایک اور پریشانی پر ایک پریشانی کہ کھانا 5 بندوں کا اور 1400 بندے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضور صرف 5 بندوں کا کھانا ہے. حضور نے فرمایا جابر تمہارا صرف اتنا کام تھا, آگے میرے رب کا کام ہے. فرمایا وہ جو برتن ہے شوربے والا جس میں بنایا وہ لے کے آؤ. حضور نے لعاب دہن اپنا ڈالا اس میں, اور آٹے پر حضور نے ہاتھ پھیرا. فرمایا ایسے کپڑا نہیں ہٹانا, بس نکالے جاؤ اور پکائے جاؤ. اب جابر رضی اللہ کی بیوی پکائی جا رہی ہے اور بیٹے اللہ کو پیارے ہوئے. ہمارے گھر ایسا مسئلہ ہو, ہم تو تھوڑا سا مسئلہ بنے نا, ہم تو نماز چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. وہ یار میرے ذرا سر میں درد تھا, میرے یہ مسئلہ تھا. یہاں صحابی رسول حضور کی میزبانی کر رہے ہیں, اور کیا ہے بچے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں, لیکن حضور کو جتایا بھی نہیں. کھانا جب تیار ہو چکا, پک چکا, اتنے لوگوں کا کہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے سب لوگ کھا سکتے ہیں, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر بیٹے کا ہے. عرض کیا حضور وہ باہر ہوں گے, آپ کھانا تناول فرمائیں. فرمایا نہیں جابر آج تمہارے بچے آئیں گے تو ہم کھانا کھائیں گے. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا حضور وہ سارا مسئلہ ہوا, سارا بتایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ میری وجہ سے غمگین ہو, ہم تو برداشت کر لیں گے, مجھے آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہے. فرمایا دونوں کو لے کے آؤ. حضور نے ہاتھ مبارک پھیرا اور دونوں بچوں کو دوبارہ معجزاتاً زندہ کیا, اور وہ بچے بڑے عرصے تک زندہ رہے. یہ آج لوگ کہتے ہیں نا یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا قصور ہے. میں بتاتا ہوں کیا قصور ہے. اس سے ایک عیسائی نے پوچھا بتاؤ ہمارے نبی نے تو مردے زندہ کیے, تمہارے نبی نے کیا کیے؟ کہتے ہیں قرآن میں تو ذکر نہیں ہے, اور جو حدیثیں ہیں وہ بھی ضعیف ہیں, جو حدیثیں وہ بھی ضعیف ہے. وہ بے وقوف, حضور کی شان پر حدیث ضعیف بھی آ جائے تو ضعیف بھی قبول ہوتی ہے, کیونکہ ضعیف میں احکامات نہیں ہوتے, ضعیف میں معجزات اور واقعات اگر آ جائیں اور فضائل کی بات آ جائے تو ضعیف حدیث بھی اتھینٹک ہوتی ہے. لیکن یہ کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے نا, وہ عالم دین نہیں ہے, اس کو ایک ہی چیز میں کمانڈ ہے, اور وہ کیا چیز ہے؟ اور وہ جناب تقابل ادیان, مذاہب کی جو بحث ہے اس کو بس وہی آتی ہے, اسلام عیسائیت, اسلام بدھ مت, اسلام ہندو مت, یہی آتی ہے. میں نے کہا جس کو اپنے نبی کی شان ہی سمجھنا ہے تو لاکھ چاہے ڈاکٹر ہو, ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں اس کی. ڈاکٹر ذاکر ایسے کوئی ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. آج جو علماء اس کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو پاکستان میں اس کے کیا کام ہے, ادھر کوئی جناب وہ غیر مسلم رہتے ہیں تو باہر تبلیغ کرو, ٹھیک ہے تم نے اسلام کی بات کرنی, لیکن جب شان رسالت کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی اپنے نبی کی شان بڑھانے کے بجائے کیا کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے والی حدیث کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو زندہ نبی علیہ السلام نے کیا, تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آپ نے حضور نے ہاتھ پھیرا اور 1400 صحابہ نے کھانا کھایا,
پیٹ بھر کر کھایا اور محلے داروں کو بانٹا, ارد گرد والوں کو بانٹا, برتن بھر لیے, لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس برتن میں کھانا ختم نہیں ہوا جس برتن میں حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا. بندہ آج اپنے بچے کا جھوٹا وہ کھانا پسند نہیں کرتا. اپنے بچے نے لعاب پھونک ڈالا ہو نا کسی چیز میں, کہتا ہے پھینک دو. اور صحابہ کو کیسی عقیدت تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور جس میں لعاب دہن ڈالتے صحابہ کھا رہے ہوتے. یہ تھی ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور کائنات میں سب سے زیادہ حق یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ جب نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو تذکرہ بھی محبت سے کرے اور ہمیشہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتی بیان کرے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ تم نے میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر حدیث رسول بیان کر رہے. اور امام مالک کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ آج تو ہم مسجد میں بڑے اونچا بات کر لیتے ہیں نا, اب تو اسپیکر بھی لگے ہیں, مسجد نبوی میں بھی بڑے بڑے ہیوی اسپیکر لگے ہوئے ہیں. اس زمانے میں امام مالک زمین پر بیٹھتے, کتاب کھولتے, حتیٰ کہ ایک دفعہ درس دے رہے, ایک مستملی کہتے ہیں کہ نیچے بیٹھا ہوا بندہ اپنے الفاظ میں پڑھتا ہے, کھڑا ہوا بندہ پھر سب کو سناتا ہے. ایک نائب مقرر کیا ہے امام مالک نے, وہ پوری زندگی لوگوں کو ایسے دین پڑھایا. یہ نہیں کہ اونچی بیٹھ کے آواز حدیث رسول کی کتاب کھول کے اونچا پڑھے. یعنی حضور کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے سلف و صالحین کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا تھا, حضور کی ادب و تعظیم و محبت ان کے دل میں کیسی تھی. ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے تو کچھ محسوس ہوا ان کو پیچھے ان کی پشت پر. بہرحال جب تک وہ نبی علیہ السلام کی حدیث مکمل نہ ہوئی, وہ درس مکمل نہیں ہوا, کتاب بند نہیں کی. کتاب بند تب ہوئی ہے جب درس مکمل ہوا. اس کے بعد ایک شاگرد کو بولا میری ذرا پیچھے کرتا اٹھا کے دیکھنا کیا نیچے. دیکھا تو 50 جگہ پر بچھو نے ڈنگ مارا ہوا تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں نے حضور آپ پہلے تو بتاتے. کہا جب حضور کی حدیث بیان ہو رہی ہو تو میں یہ نہیں سمجھتا میں حدیث رسول پڑھ رہا ہوں, بلکہ میں سمجھتا ہوں نبی علیہ السلام خود بنفس نفیس بیان فرما رہے ہیں. بعض اوقات مجھے کیوں غصہ چڑھتا ہے, وہ کوئی اٹھے گا اوے اینج کر لے اونج کا. بھائی حدیث رسول کا ادب تو یہ ہے کہ بنفس نفیس سمجھنا چاہیے کہ حضور ہمارے درمیان موجود ہے. پھر یہ حدیث کا وہ فیض آپ کو 1400 سال پہلے کا وہ آج کے دل میں نصیب ہوگا. ہمیں کوئی ایسے بیٹھا ہے, کوئی ایسے بیٹھا ہے, کوئی گھڑی دیکھ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی ٹیڑھا, مطلب بے چینی کا عالم. اور جب ان کے سامنے ذکر ہوتا, امام ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ, محمد ابن سیری مشہور, اور ان کے بارے میں آتا ہے یہ بڑے ہنسمکھ تھے. ہنسمکھ یہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہنسنا, انہوں نے بڑے خوش روح بھی تھے اور ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹیاں, ہنستے رہنا. ان کی آواز, ان کا مطلب جیسے شغلی بندہ, ذرا یہ شغل ملے, ہمیشہ سیڈ, اور چہرے پر غصہ نہیں ان کا کبھی دیکھا کسی نے, پوری زندگی نہیں دیکھا. لیکن امام ابن سیری علیہ رحمہ جب ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آتا نا تو سر مبارک جھک جاتا اور چہرے مبارک پر جو ہے بالکل سنجیدگی کے آثار نمایاں ہو جاتے. ایسا حضور کا ذکر مبارک فرماتے. ان کا مطلب معمول ہی یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آنا انہوں نے اپنے سر کو جھکا لینا, اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے آگے ایسی خاموشی کہ حضور کا ذکر آنا تو ایسے لگنا کہ ابن سیری یہاں ہے ہی نہیں. ورنہ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بڑی بلند تھی, بہت اونچا جو بولتے تھے. اس لیے یاد رکھیں جب بھی اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو نا, خود ایسے بن جاؤ جیسے ہو ہی نہیں یہاں پر, ایسے خاموشی, سناٹا ہونا چاہیے, پھر حضور کے ذکر مبارک کا مزہ آتا ہے. حضرت امام زہری یہ بڑے نرم دل اور بڑے ملنسار آدمی تھے, اور ان کے سامنے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک آتا تو ان کا رنگ ایسے ہو جاتا جیسے پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا, ایسا رنگ متغیر ہو جاتا. اور حضرت سیدنا محمد ابن منذر یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام جعفر بن محمد, یہ جعفر بن محمد کون ہے؟ امام جعفر صادق, امام محمد بن الباقر کے بیٹے. یہ بڑے خوش مزاج آدمی تھے, بڑے ملنسار اور بڑے ظریف الطبع اور بہت ہی نفیس شخصیت کے مالک تھے. تو امام مالک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب نبی علیہ السلام کا تذکرہ آتا تو امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک زرد ہو جاتا
اور فرمایا کہ جب بھی حضور کا ذکر مبارک کرنا ہوتا ہے ایسے اہتمام کرتے، غسل فرماتے اور خوشبو لگاتے اور پھر کہتے بتاؤ میرے نانا جان نے کیا فرمایا۔ امام بخاری کی آج مسجد موجود ہے وہاں پر مدینہ منورہ کے اندر، مکہ کے اندر، جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری کے نام پر وہ مسجد موجود جہاں ان کا گھر ہوتا تھا مدینہ منورہ میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی حضور کا نام مبارک آتا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ لکھنا ہوتا تو اس کے لیے جتنی بھی حدیثیں بخاری میں آئی ہیں ان کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے ہر حدیث کے لیے ایک غسل کیا ہے اور جو ہے نفل پڑھے ہیں، خوشبو لگائی ہے اور پھر نبی پاک کا نام لکھا ہے۔ اتنا کوئی اہتمام کر سکتا ہے؟ یہ ہے ان کا عشق رسول۔ اور ہم نے منہ پہ سوٹا لگایا ہوتا ہے، او جی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، منہ ہے تیرا کہ اندر منہ سے بدبو آ رہی ہے اور نسوار رکھی ہوئی ہے یا سگریٹ کا سوٹا لگایا اور حضور کا نام مبارک لے رہے ہیں، تو اس لیے کوئی نہیں، آپ سب ٹھیک ہے کوئی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ایسا کرنا چاہیے کہ سننے والا حضور کا ذکر جب آپ سے سنے یا آپ کو حضور کا ذکر کرتے ہوئے دیکھے، اس کے دل میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار آنا چاہیے۔ اوکے یار اپنے نبی کا ذکر ایسے اہتمام کے سے کرتا ہے، اگر حضور سامنے موجود ہوتے تو ان کی کیا حالت ہوتی، ان کی کیا حالت ہوتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عمر ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بڑا عرصہ تک زندہ رکھا، تقریباً کوئی 60 سال زندہ رہے ہیں حضور کے بعد۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں بیٹھے، وہاں پر محمد بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن اسامہ کون ہے جی؟ ذرا یہ سمجھ لیجیے، محمد بن اسامہ وہ ہیں کہ ان کے والد ہیں حضرت اسامہ بن زید اور ان کے والد ہیں حضرت زید بن حارثہ، گویا کہ حضور کے منہ بولے بیٹے کے آگے یہ پوتے ہیں حضرت زید بن حارثہ۔ اور قرآن میں ایک ہی صحابی کا نام ہے نا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے قرآن میں جن کا نام آیا ہے، بقایا کسی صحابی کا نام کے ساتھ ذکر نہیں ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے جو پوتے تھے محمد بن اسامہ، مسجد نبوی میں کونے میں بیٹھے نماز پڑھ رہے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ۔ تو قصہ مختصر کہ عبداللہ بن عمر نے پوچھا یہ کون ہے، کیونکہ ان کو واقفیت نہیں تھی یہ کون ہے۔ تو ایک تابعی نے آ کے کہا کہ آپ جانتے نہیں ان کو؟ کہا نہیں۔ کہا یہ محمد بن اسامہ ہیں، حضرت زید بن حارثہ کے پوتے ہیں۔ جب ان کے اندر دینی ذوق اور دینی حمیت اور دینداری دیکھی، ظاہری بات ہے باپ دیندار تھا، بیٹا دیندار تھا، تو پوتا اگر اس عمل پر ہو نا تو پھر دیکھنے والے بھی رش کرتے یار کیا نسبت پائی اور کیا عمل پایا۔ یعنی آج کل کے گدی نشینوں روایتی پیروں کی طرح تو نہیں ہے کہ اگر بڑے عمل والے تھے تو چھوٹوں نے عمل چھوڑ دیا، بڑے اگر کردار والے تھے تو اگلی نسلوں نے ان کا مشن ہی چھوڑ دیا، ان کا طریقہ کار ہی چھوڑ دیا، دنیا داری میں پڑ گئے۔ وہی رنگ جب دور نبوت والا محمد بن اسامہ، کیونکہ خون انسان کا اگر نیک ہو تو اپنا اثر دکھاتا ہے، محمد بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو عبداللہ بن عمر نے ایک بات بڑی کہی۔ آپ نے جب سنا نا کہ یہ اسامہ بن زید کا بیٹا ہے، پہلے تو سر جھکا لیا اور ماشاءاللہ بارک اللہ یہ بولا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے ادب اور تعظیم سے سر کیوں جھکایا؟ آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو زید وہ ہیں جن سے نبی پاک راضی تھے، اسامہ بن زید وہ تھے جن سے سرکار راضی تھے، اللہ کے نبی جس سے راضی ہوں تو میں ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ میرے نبی ان سے پیار کرتے۔ اور فرمایا واللہ اگر یہ حضور کے زمانے میں محمد بن اسامہ بھی ہوتا نا تو نبی علیہ السلام اس کو دیکھ کر بھی خوش ہوتے، میں اس لیے اس کو دیکھ کر خوش ہوں۔ یعنی صحابہ کا کسی سے خوش ہونا یا کسی سے نفرت کرنا اس کا ایک ہی معیار تھا، الحب للہ والبغض للہ۔ ہماری نفرتوں کا معیار بھی اللہ رسول کے لیے ہو اور ہماری محبتوں کا مدار بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو پھر ہم سچے عاشق رسول کے لائیں گے، ورنہ زبانی جمع خرچ ہم عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے پھرے اللہ رسول کے کھاتے میں نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا حق یہی ہے کہ حضور کی نسبتوں کا احترام کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اس چیز کا بھی احترام کرنا۔ آج دیکھیں نا حجر اسود کو جب حضرت عمر نے بوسہ دیا تو کیا فرمایا؟ یا حجر انت الحجر ولا تنفع ولا تضر۔ حجر اسود کے پاس آئے حضرت عمر، فرمایا اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں کبھی بھی تمہیں نہ چومتا اگر حضور نے نہ چوما ہوتا۔
میں تو ان کی نسبت کی وجہ سے چومتا ہوں. تو بھائی حضور علیہ السلام کا حق ہے کہ ان کی نسبتوں کا احترام کیا جائے. حضور جہاں جہاں چلے، جہاں جہاں بیٹھے، جہاں سے رکے. حجاج کا زمانہ ہے نا، عبد الملک بن مروان کا دور حکومت، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا تھا حجاج نے. تو حج کا موقع آ گیا تو عبد الملک بن مروان، کیونکہ بڑے بڑے صحابہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اب جو نبی علیہ السلام کے سٹائل میں حج کا طریقہ تھا وہ کون بتائے. عبد الملک کے پاس یہ مسئلہ گیا، اس نے کہا کہ عبداللہ بن عمر موجود ہے؟ کہا بالکل حج کے لیے آئے. کہا بس سارے لشکر کو عبداللہ بن عمر کے ساتھ لگا دو، جیسے جہاں عبداللہ بن عمر رکے وہاں رک جانا، جہاں نفل پڑھے وہاں نفل پڑھنا، جہاں وہ سوئے وہاں سونا، جہاں پر رکیں وہاں پر رکنا. تو کسی نے پوچھا وہ کیوں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا کہ بتائیں جی آپ نے نبی پاک کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا بالکل دیکھا ہے. کہا آپ کو ساری جگہ معلوم ہے؟ کہا ہر ایک جگہ معلوم ہے کہ چاہے آج وہاں درخت یا چٹان موجود ہے یا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے حضور نے کہاں ٹھہرے تھے، کہاں آرام کیا تھا، کہاں نبی پاک نے نفل پڑھے تھے، وہ ساری جگہ معلوم ہے. کہا بس عبداللہ بن عمر کو دیکھنا، جیسے یہ کرتے رہے اس کی نقل کرتے رہنا. تو یعنی صحابہ نے ان جگہوں کے نشانات بھی باقی رکھے جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے تھے. تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی والا صفات سے اپنی عقیدت کا جو تعلق ہے وہ قائم رکھنا ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں سیکھ سکیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.